عدلیہ، طاقتور اشرافیہ اور سیاستدانوں نے تمام ترکی ہنڈیا کو بیچ چراہے میں پھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اس وقت عالمی سطح پر جو ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے اس کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ہر ملک کا ایک عالمی سطح پر شریکہ ہوتا ہے، اور بالخصوص وہ ممالک جو جوہری توانائی کے حامل ہیں، ان کا ایک اپنا جہاں تقدس ہوتا ہے، جہاں ان کا ایک اپنا تنتنا، اور جہاں وہ اپنی ایک تمتراک حیثیت رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس پہ بھی کاری ضرب آتی ہے جب آپ کے ہاں عدلیہ سے لے کے دیگر معاملات، بیوروکریسی ہو، یونیورسٹیاں ہوں، آپ کے انتظامی امور ہوں، آپ کے پارلیمانی امور ہوں، جب وہ سب کے سب آپ کو ایسے نظر آئیں، اور آپ سمجھتے ہیں صرف آپ کو ایسے نظر آتے ہیں، جب وہ ان کا بگاڑ پوری دنیا کو نظر آئے، تو پھر جو عالمی ساہوکار ہیں وہ سب سے پہلے آپ کا اعتماد جو ہے اسے ختم کرتے ہیں، اور جو آپ پر یقین کرتے ہیں وہ آپ کا یقین ختم ہوتا ہے۔ پھر معاشی طور پہ کاری ضرب بھی ایک الگ بات ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے، انفارچونیٹلی یہاں اشرافیہ کی عدالتیں اور بنی ہوئی ہیں، اور عام آدمی کے لیے عدالتیں اور بنی ہوئی ہیں۔ عدالتی اشرافیہ کیا ایک تیسرا اشرافیہ، چوتھا یا پانچواں اشرافیہ جنم لے چکا ہے؟ یہ سب باتیں قابل غور ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اب وہ کالیں بھی پکڑی جانے لگی ہیں جن کا تعلق عدلیہ کے معزز ججز سے ہے۔ اب کس کو نہیں معلوم کہ ہمارے ہاں ہمارے جو نظام ہے عدالتی، وہ کس قدر پراگنا ہے اور کس قدر وہ برا ہے۔ یہ اس سے نہیں پتہ چلا جب عالمی رینکنگ میں ہم کوئی کہتا ہے 126ویں اور 130ویں نمبر پہ آئے ہیں، تو ہمارے اندر کیا بچتا ہے؟ ہماری وہ عدلیہ کیا کر پائے گی جو خود عالمی رینکنگ میں 130ویں نمبر پہ ہیں؟ دیکھیں، اگر پاکستان میں موجود جو موٹر وے کا نظام ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، اگر پاکستان میں موجود نادرا کا نظام بہتر ہو سکتا ہے، اگر پاکستان میں موجود بینکنگ کا نظام بہتر ہو سکتا ہے، اگر پاکستان میں موجود جو فوج ہے اس کی عالمی رینکنگ میں، باوجود کہ ہم ان پہ جتنا مرضی گند اچھالیں، یا اس گند اچھالنے میں بہت ساری بٹر حقائق بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس کا معیار مانا جا سکتا ہے عالمی سطح پر، تو آپ ہی بتائیے کہ ان عدالتوں کا معیار کیوں نہیں مانا جاتا؟ کیا پاکستان کا بینچ جو ہے اور پاکستان کے جو باہر ہے، اس میں کوئی معاملہ ہے؟ بالکل یہ کوئی پولیو زدہ نہیں ہے، نہ کوئی ان کا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم تعصب کی اینک لگا لیتے ہیں تو پھر ہمارا جو اصول ہے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جب یہ کہتے ہیں کہ سو موٹو لینا چاہیے چیف جسٹس کو اس کال کے حوالے سے، جو کال سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے درمیان ہوئی ہے۔ ہم نہیں کہتے، ہو سکتا ہے فرینزک میں وہ بالکل غلط ہو، لیکن اس کا فرینزک ہونا چاہیے۔ پھر رانا ثناء اللہ نے یہاں تک کہا کہ اگر یہی ارشد ملک کے معاملے میں اسی وقت فرانزک ہو جاتا تو معاملات مختلف ہوتے۔ ارشد ملک کے ایک ہمارے مشترکہ دوست سے جو ارشد ملک کے حوالے سے باتیں ہوئیں، تو وہ باتیں بھی کوئی اتنی قابل بیان نہیں ہیں۔ عدلیہ کے حوالے سے ہمارے ہاں آج بھی جرنلسٹ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ اس پہ کوئی کنٹیمپٹ آئے گی، اس لیے کرتے ہیں کہ اگر عدلیہ کا نظام بھی اسی طرح پاش پاش ہو گیا ایک جج کے لیے، چلے ہم ایک مثال دیتے ہیں، فرض کریں کہ کوئی ایکس وائی زی جسٹس ہے، ہائی کورٹ کا ہے یا سپریم کورٹ کا ہے، اس کا بھانجا، بھتیجا یا بیٹا بھی الیکشن لڑنا چاہتا ہے، تو اس الیکشن کی، اس ایم پی اے کی، اس ایم این اے پہ وہ اپنا کریئر کیوں داؤ پہ لگائے گا؟ دیکھیں، کبھی اس جج کی وجہ سے تو اسے ووٹ نہیں ملیں گے۔ ووٹ اسے ملیں گے پاکستان میں 3-4 طریقے ہیں، یا ویو کو ملتے ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی ہوا کو ملتے ہیں، یا
پھر اس کی چودراہٹ کے اوپر، خدمت کے اوپر، برادری کے اوپر ووٹ ہوتے ہیں۔ تو ان 5-6 چیزوں پہ کوئی جج جو ہے وہ غالب آ جائے، اس کی بات مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ میں نے الیکشن کو ایک کونسلر لیول، ایک بیسک ڈیموکریسی بی ڈی ممبر لیول سے لے کے قومی اسمبلی تک کے الیکشن میں، الیکشن کرا کے، الیکشن میں ووٹ مانگ کے، اور الیکشن کے سٹریٹ پاور سے لے کے احتجاجوں تک کو بڑے قریب سے مائکروسکوپیکلی بھی دیکھا ہے، اور ذرا دور بیٹھ کے ٹیلیسکوپیکلی بھی دیکھا ہے۔ ان سب چیزوں میں اگر دیکھیں تو ایک جج کو بھی، ایک فاضل جج کو بھی کچھ صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک ٹرینڈ ہے کہ جہاں بیوروکریسی ہے اس گھر میں بیوروکریٹ پیدا ہوتے ہیں، جہاں فوجی ہیں اس گھر میں فوجی پیدا ہوتے ہیں۔ ماسوا ایک آرمی چیف کی مجھے پتہ ہے کہ جنرل مشرف کے ہاں آگے پیچھے کوئی فوجی نہیں تھا، نہ ان کا باپ فوجی تھا، زندگی انہوں نے انقرہ غالباً ترکی میں گزاری تھی، اور ان کا بیٹا بھی کوئی فوجی نہیں تھا۔ ورنہ یہ دیکھیں سیاستدان کا بیٹا سیاستدان تو بن ہی جائے گا۔ تو ایک جج کو کیوں اپنے آپ کو اس طرح آلودہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور دیکھیں جب ہم قرضے لیتے ہیں، جب ہم فیٹف میں پھنستے ہیں، تو جاتے جاتے ایک بات بتاؤں، لوگ بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ میری پارٹی کی حکومت ہے، تو میں نے جب بطور لیڈر گندہ کیا ہوگا پاکستان کو، تو پھر میرے کسی اور مخالف کی حکومت آ جاتی ہے، وہ جا کے کہے گا میرا ملک تو بڑا اچھا ہے، تو وہ بندہ کہے گا یار آپ سے پہلے آپ ہی کے عہدے پہ نعیم مسعود تھا تو وہ تو کہہ رہا تھا ملک بہت برا ہے، فلاں جج آپ کا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ملک میں تو سب کچھ بیڑا گرک ہے، آپ تعریف کر رہے ہیں کہ آپ کا جو ملک ہے بہت اچھا ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھیں، وہ اڑتے ہوئے جہاز سے کوڑے میں پڑے ہوئے اخبار کے لفاظی تک کو پڑھ لیتی ہے، ایسی جدید ٹیکنالوجی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے، ورنہ وہی قرضہ ہمارا جو کبھی، آپ کو پتہ جب پاکستان بنا تھا تو $1,000 کا مطلب 1100 تھا، تو آج کل $1,000 کا مطلب 2.25 لاکھ ہے۔ خود ہی دیکھیں معیشت بھی تباہ ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ معیشت بھی تباہ ہوتی ہے جب آپ کا انصاف کا ادارہ، آپ کا سیکورٹی ادارہ، آپ کے سیاستدان اور آپ کی یونیورسٹیاں سب گڑھے مردے اکھاڑیں گے اور بیچ چوراہے میں ہنڈیاں پھوٹے گی اور گندے کپڑے دھوئیں گے۔ تو بہتر ہے ہم خود احتسابی کریں تاکہ معاشی، معاشرتی اور بین الاقوامی حالات بہتر ہوں۔